الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ آگے آ جائیں بھائی، سنتوں کا وقت دیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة عماد الدین، فمن اقامها اقام الدین، ومن ترکها فقد ہدم الدین۔ آگے تشریف لے آئیں انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر جتنے بھی احکام بنائے، چاہے وہ روزے کا ہو، حج کا ہو، زکوٰۃ کا ہو، یہ تمام احکام کسی نہ کسی سے ثابت ہو سکتے ہیں، ختم ہو سکتے ہیں۔ ان کی فرضیت اس وقت اس کے اوپر سے زائل ہو سکتی ہے، ختم ہو سکتی ہے، لیکن ایک حکم ایسا ہے جو عمومی اعتبار سے آدمی کے اندر اگر سر ہلانے کی بھی کیفیت باقی ہے، سر ہلانے کے لائق بھی ہے اگر، اور اس کا سر ہلنے کے لائق ہے، اس وقت بھی وہ اس کے اوپر سے ساقط نہیں ہو سکتا۔ زکوٰۃ کے مسئلے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو زکوٰۃ ان لوگوں پہ فرض ہے جو لوگ صاحب نصاب، مالیت کی حیثیت رکھتے ہوں، اتنے مال کی حیثیت رکھتے ہوں جتنے مال پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ حج کا معاملہ دیکھا جائے تو حج ان لوگوں کے سلسلے میں ان لوگوں پر حج فرض ہے جو مکہ مکرمہ بیت اللہ تک پہنچنے اور حاضری دینے کی استطاعت رکھتے ہوں، ان لوگوں پر اللہ نے حج فرض کیا ہے۔ روزے کا سلسلہ دیکھا جائے تو روزہ اگر کوئی بہت مریض ہے، بیمار ہے اور بھوک برداشت نہیں کر سکتا تو اس وقت اس سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج روزہ نہ رکھو، روزہ قضا کر لو، تمہارے لیے گنجائش۔ اور عورتوں کے کچھ مسائل ہیں، اس میں تو روزے کے سلسلے میں اس وقت ان کے اوپر فرض ہی نہیں ہوتا، لہذا روزے کو بھی دیکھا جائے تو ان کی فرضیت اس وقت، وہ بات الگ ہے بعد میں قضا کرنی پڑے، لیکن اس وقت اس کی فرضیت ختم ہو جاتی ہے۔ بچا ایک ایسا حکم جس کی فرضیت آخری لمحوں میں بھی سر ہلانے کی طاقت ہو، اشارہ کرنے کی طاقت ہو، آپ کیسے بھی مریض ہوں، کیسے بھی بیمار ہوں، سر ہلانے کی بھی اگر طاقت برقرار ہے، اس وقت بھی اس کی فرضیت، اس کا فرض ہونا ختم نہیں ہو۔ اور وہ ہے نماز، جس کو ہم و آپ گویا چاہے ہوش و حواس میں ضائع کر رہے ہوں، چھوڑ رہے ہوں، چاہے وہ نیند کی حالت میں قربان کر رہے ہیں، اس کو ضائع کر رہے ہوں، چاہے دوسری مشغولیات، اور کچھ لوگوں کے الفاظ ہیں فجر کے سلسلے میں کہ اگر ہم فجر میں اٹھ جاتے ہیں تو دوبارہ نیند نہیں آتی ہے، پورے وقت میں ہمارے کام میں ہم کو جھونکے آتے رہتے ہیں۔ حالانکہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان و جن کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ اللہ نے خالص اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے کی، اور بندہ دنیا جو ضرورت ہے اس کی بس ایک عارضی ضرورت ہے، ایک وقتی ضرورت ہے، حقیقی ضرورت نہیں کہیں گے۔ حقیقی ضرورت بندے کی، مومن کی حقیقی ضرورت تو آخرت ہے، لازمی سی بات، کھلی ہوئی بات۔ لہذا اس حقیقی ضرورت کے سامنے اس عارضی ضرورت کا عذر پیش کر کے یہ کہتا ہے کہ فجر میں اٹھ جائیں گے تو پورے دن جھونکے آتے رہیں گے۔ تو گزرے ہوئے اسلاف کی زندگی دیکھیں، جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں اللہ کی عبادت اور اللہ کے دین کے لیے قربان کی، اور جن کے طفیل ہم جیسے نالائقوں تک 1443 ہجری تک یہ اسلام ہم تک پہنچا۔ لہذا نماز جس کو مومن کی علامت قرار دیا گیا، نماز جس کو گویا الصلاۃ عمود الدین، عماد الدین دونوں روایت ہیں، جس کو دین کا کھمبا اور پلر قرار دیا گیا، اس کو ہم نے اور آپ نے ایک معمولی اور لچر عذر، چاہے وہ نیند کا ہو، چاہے وہ کام کا ہو، چاہے بزنس کا ہو، جاب کا ہو، جو بھی معمولات ہو سکتے ہیں، ان گھٹیا عذروں کے طفیل اس کو نظر کر دیا اور اس کو ضائع کر دیا۔ حالانکہ بعض محدثین نے واضح الفاظ میں لکھا ہے، کچھ نے تعویل کی ہے جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے،
لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بڑے صحابی ہیں، فقہائے صحابہ میں ہیں، مکے میں اور مدینے میں تمام مرتبے کے لحاظ سے فتویٰ اگر سب سے زیادہ پوچھا جاتا تھا 10 فقہا تھے، ان میں بڑے معیار کے جو فقیہ صحابی تھے وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس روایت کو من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان کر ہوش و حواس میں بالکل بغیر کسی شرعی عذر کے نماز کو چھوڑ دیا، وہ کافر ہو گیا، اسلام سے باہر ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ واضح طور پہ کہتے تھے کہ اسلام سے خارج ہو گیا، ختم ہو گیا اس کا ایمان۔ نماز کے سلسلے میں روایتوں میں ملتا ہے کہ معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام امت پر 5 نمازیں فرض کی گئی۔ اس سے پہلے تہجد کے سلسلے میں بعض محدثین نے تو یہی فرمایا کہ یہ پہلے بھی انبیاء پہ بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی یہ بھی نفل تھی اور باقی صحابہ کے لیے بھی نفل تھی۔ بعض نے فرض فرمایا لیکن حقیقی اعتبار سے ان نفل ہی تھی۔ بعد میں جو نمازیں آئی ہیں معراج کے موقع پر ہجرت سے 2 سال پہلے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوئی ہے، اس وقت اللہ نے ان 5 نمازوں کو فرض کیا۔ اب نماز کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز یہ فحشاء بےہودہ باتوں سے روکتی ہے، برائیوں سے روکتی ہے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ من لم تنہہ صلاتہ عن الفحشاء والمنکر، جس کی نماز اس کو بےہودہ باتوں سے نہ روکے، گناہوں سے نہ روکے، برائیاں سے نہ روکے، تو لم تزدہ من اللہ الا بعدا، کہ اس کے لیے یہ نماز اس سے اللہ کی اور دوری بڑھا دیتی ہے۔ لہٰذا نماز مومن کی ایک علامت ہے، ہر چیز کی ایک نشانی ہوا کرتی ہے۔ آپ نے مسجد کی علامت نشانیاں مینار دیکھی ہوں گی، چرچ کی علامت دوسری دیکھی ہوں گی، اسی طرح کسی گھر کی کوئی علامت دیکھی ہوگی، کالجز کی کوئی علامت نشانیاں ہوتی ہیں، فیکٹری کی نشانیاں ہوتی ہیں، اسی طرح ہر ایک کی کوئی نشانی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ عَلَامَةٌ، ہر چیز کی ایک علامت ہوتی ہے۔ وَعَلَامَةُ الْمُؤْمِنِ الصَّلَاةُ، مومن کی اگر کوئی پہچان ہے، کوئی اس کی نشانی ہے تو وہ نماز ہے۔ اس کی نماز نہیں تو اس کی مومن ہونے کی نشانی بھی ختم، اس کے ایمان کی نشانی ختم، اس کے ایمان کے مومن ہونے کی جو علامت ہے وہ ختم۔ دوسری جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری مرحلہ ہے، آخری زمانہ ہے، کندھے پہ حضرت عبد الرحمن اور دوسرے حضرت علی اور دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم کندھے کے سہارے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جماعت میں بار بار شریک کر رہے ہیں۔ وفات کا وقت، آخری لمحوں میں بھی آپ کا یہ قول نہیں رہا کہ ہاں دنیا پہ توجہ دینا، ہاں ان کاموں کو انجام دے لینا، خلافت کو انجام دے لینا، بادشاہت کو برقرار رکھنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں، آپ کی وفات ہو رہی ہے، اس موقع پہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے صرف یہ 2 جملے نکل رہے ہیں، الصلاۃ الصلاۃ اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم۔ ایک بات یہ کہ نماز کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی کرنا، اور اللہ کا لحاظ کرنا ان لوگوں کے سلسلے میں جو تمہارے تابع ہیں، چاہے وہ تمہاری فیکٹری میں کام کرنے والے نوکر ہوں، چاہے وہ تمہارے تابع بیوی ہو، تمہارے تابع بچے ہوں، جو بھی تمہارے تابع ہیں، ان سب کا اللہ کے لیے، اللہ کے سلسلے میں ان سب کا لحاظ کرنا۔ اور روایتوں میں ملتا ہے کہ نماز کی جو اہمیت صحابہ رضی اللہ عنہم میں تھی، نماز چھوڑیے بلکہ جماعت کی اہمیت، جماعت کی جو اہمیت تھی وہ ہمارے اور آپ میں نمازوں کو انفرادی پڑھنے والا بھی وہ بھی اہمیت برقرار نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو رہی ہے تو مصلی پہ ہو رہی ہے، خنجر آپ کے فجر کی نماز میں داخل کیے جا رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو رہی ہے تو فجر کی نماز آپ پڑھانے جا رہے ہیں کوفہ میں، اور صبح کے وقت میں ایک خنجر، ایک تلوار لیے ہوئے شخص کنارے چھپا کھڑا تھا، ابن ملجم نام کا، وہ آیا ایک دم سے آپ کے سر پہ وار کیا اور آپ کی شہادت ہو گئی۔ آپ دیکھیں تو روایتوں میں زیادہ تر خلفاء کی وفات عبادت کے موقع پہ ہوئی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی وفات بھی قرآن کی تلاوت کے موقع پہ ہوئی ہے۔ جب آپ یہ آیت تلاوت کر رہے تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ آیت ہے، آیت کا ترجمہ ہے اللہ ان کے لیے کافی ہے، اللہ ہی سننے والا جاننے والا۔ اس آیت پہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کے چھینٹے گرے ہیں جب آپ کی شہادت ہوئی۔ تو یہ نماز کی کیفیات اور نماز کے لیے گویا جوجنا
اور اپنی قربانیاں دینیاں کہ میرے اللہ کا حکم مجھ سے نہ چھوٹ جائے، چاہے دنیا کی کوئی چیز ضرورت مجھ سے چھوٹ جائے، ضائع ہو جائے تو ضائع ہو جائے۔ اور ہم اور آپ اگر کہیں تو ہم کہیں گے کہ ہماری دنیا کی کوئی چیز ضائع نہ ہونے پائے، دنیا کا میرا شیڈیول نہ بگڑنے پائے، جاب سسٹم نہ بگڑنے پائے، میرا معاملات نہ بگڑنے پائے، میرا اکنامی سسٹم نہ بگڑنے پائے، ہم اس کو نہ بگاڑیں، لیکن اللہ کے حکموں کو، رسول کے طریقوں کو بگاڑتے ہیں تو بگاڑتے ہیں۔ آپ روایتوں میں بات کے بھی دیکھیں، حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا، پہلے بھی بیان کیا جا چکا۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی نماز کی کیفیت اور نماز کی پابندی کی بات بیان کرنی مقصود ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، بادشاہ وقت بھی بڑا چاہتا تھا اس وقت کا بادشاہ ان کی ایک بیٹی تھی، بادشاہ وقت نے کہا کہ میرے بیٹے سے تم اس کی شادی کر دو، نکاح کر دو۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ بادشاہ وقت کا لڑکا اللہ والا نہیں ہے، دیندار نہیں ہے، دین سے اس کا صحیح تعلق نہیں ہے، جیسا میں ڈھونڈ رہا ہوں ویسا نہیں، لہذا وقت کے بادشاہ کے پیغام کو، وقت کے بادشاہ کے شہزادے کے پیغام کو اپنی بیٹی کے لیے ٹھکرا دیا۔ اس کی پاداش، کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی جرم نہیں کیا، لازمی سی بات ہے، ہر ایک کے باپ کو حق ہے، ہر بیٹی کے باپ کو کہ جس سے چاہے نکاح کرے، کوئی لازمی سی کوئی تھوپ نہیں سکتا کہ تم میرے ہی بیٹے سے نکاح کرو، کوئی جرم نہیں ہے۔ لیکن وقت کے بادشاہ کو یہ بات ناگوار گزری کہ میں بادشاہ حاکم وقت ہونے کے بعد میں نے اس کو حکم دیا، اس نے میری تعمیل نہیں کی۔ حضرت سعید بن مسیب جو بادشاہ وقت کے بڑے محبوب، پورے شہر اور پورے ملک کے بڑے محبوب، عوام کے بڑے محبوب، آپ کو چوراہے پہ لایا گیا اور آپ کے کوڑے برسائے گئے، صرف اس لیے کوئی گناہ نہیں، کوئی جرم نہیں ہے، صرف جرم کیا ہے کہ اپنی بیٹی کا نکاح بادشاہ وقت کے پیغام کو ٹھکرا دیا اس کے لیے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے کوڑے پڑ رہے ہیں اور عصر کی نماز کے وقت میں مصلیان نماز پڑھ کے مسجد سے لوٹ رہے ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب کی چیخ نکلی نماز کے لیے اور وہ لفظ استعمال کیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ 40 سال میں یہ پہلا زمانہ ہے کہ سعید بن مسیب نے مصلیان کے لوٹتے ہوئے چہرے دیکھے۔ مطلب یہ ہے کہ 40 سال میں یہ پہلا زمانہ ہے کہ مسجد میں اذان ہوئی اور سعید بن مسیب موجود نہ ہو، ایسا ہوا ہی نہیں۔ یہ 40 سال میں پہلا زمانہ ہے نماز پڑھنے والے لوگوں کے لوٹتے ہوئے چہرے میں نے دیکھے، اور کوئی گناہ نہیں ہے کہ کوئی سرزنش کر دی ہو، کوئی گناہ کر دیا ہو، بادشاہ وقت کے حکم کی دوسرے حکموں جو ہو سکتے ہیں بغاوت کر دی ہو، بلکہ صرف اپنی بیٹی کا نکاح بادشاہ وقت کے شہزادے سے نہیں کی۔ اور نماز کی پابندی دیکھیں آپ، 40 سال میں پہلی بار ایسا ہوا کہ نماز چھوٹی نہیں ہے، صرف جماعت چھوٹی ہے، اس جماعت پہ چیخ نکلی ہے۔ اور ہم آپ دیکھیں کہ ہماری سینکڑوں نمازیں نکل جاتی ہیں، سینکڑوں جماعتیں نکل جاتی ہیں، فجر کی نماز ہماری بستروں پہ ہوتی ہے، اور ظہر کی نماز اللہ جانے کہاں ہوتی ہے، عصر کی نماز بازاروں یا مشغولیات میں، مغرب کی نماز سفر راستے میں، اور عشاء کی نماز اپنے بچوں بیوی بچوں کو وقت دینے میں۔ گویا 5 نمازوں کا ایک شیڈیول بندھا ہے اور ان کو ضائع کرنے کا ایک شیڈیول بندھا ہے جو ہم نے بنا رکھا ہے، اور ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمارا دین برقرار ہے، حالانکہ اسی حدیث کے آگے الصلاۃ عماد الدین کے آگے واضح لکھا ہے من اقامہا اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا۔ قائم کرنے سے مراد صرف نہیں ہے کہ 5 نمازیں پڑھ لیں، بلکہ نمازوں کے جو سنت ہیں، مستحبات ہیں، اور نمازوں کا جو حق ہے وہ بھی اس کو ادا کر رہا ہو۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن بڑی جلدی اور بے خیالی میں اللہ سے غافل ہو کے پڑھ رہا ہے، اس کی نماز بھی لم تزدہ الا بعدا، اس کے لیے اللہ سے دوری کا ذریعہ بنے گی۔ حدیث میں ہے کہ جب برائی سے اس کو نہیں روک پا رہی، گناہ سے نہیں روک پا رہی، تو اللہ سے اور دوری کا سبب بن رہی۔ بہرحال اس حدیث میں جو فرمایا من اقامہا اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے پورے دین کو قائم کیا۔ وَمَن تَرَكَهَا فَقَدْ هَدَمَ الدِّينَ، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے پورے دین کو ڈھا دیا۔ روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے 3 لوگوں کو اللہ کے حضور میں پیش کیا جائے گا، اور وہ اپنی اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا نماز کے سلسلے میں کیوں ضائع کی، لماذا ترکتہا، تم نے کیوں چھوڑا،
تو ایک مالدار جو شخص آئے گا وَيُعَلِّلُ بِمَالِهِ وَثَرْوَتِهِ، اپنے مال کی تعویل کرنے لگے گا، اے اللہ میں بیوی بچوں کے لیے ہی تو مال کما رہا تھا، میں ان کے حق ہی تو ادا کرنے کے لیے کر رہا تھا، اے اللہ میرے ماں باپ تھے ان کے لیے تو کما رہا تھا، اسی لیے ان کے کمانے کے چکر میں نے نماز چھوڑ دی۔ اس تعویل کا، اس تعلیل کا اور اس بیان بازی کا اللہ کے کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ فَيُسْحَبُ فِي النَّارِ، اللہ کے یہاں گھسیٹ کر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ دوسرے مریض کو بلایا جائے گا، بیمار ہوگا، بیمار شخص سے پوچھا جائے گا فَيُعَلِّلُ بِمَرَضِهِ، اپنے بیمار کی تعلیل اور تعویل اور بہانے بنائے گا اور کہے گا اللہ ہم بیمار تھے، بہت زیادہ مفلوج تھے، سوجن تھی، سویلنگ تھی، بخار تھا، اور جو بھی اس کی بیماریاں ملحق ہوں اس سے لاحق ہوں، مختلف قسم کی تعویلات اور بہانے پیش کرے گا۔ اللہ کے یہاں اس کی بیماری کا بھی کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ اللہ نے ہر حال میں شریعت کو آسان رکھا ہے۔ تم اگر وضو کے لائق نہیں تھے تو تیمم کے تو لائق تھے، تم اگر ہاتھ ہلانے کے لائق نہیں تھے تو سر ہلانے کے تو لائق تھے، تم جس لائق تھے اللہ نے شریعت کا اس موقع پر علماء کو جو حکم بیان شریعت کے موقع پر بیان کیا گیا ہے علماء کو معلوم ہے، ان سے پوچھ کر تم اس حکم کے مطابق عمل کر سکتے تھے۔ تو وہ اپنے مرض کی تعلیل کرے گا فَيُلْقَى فِي النَّارِ، جہنم میں اس کو گھسیٹ کے ڈال دیا جائے گا۔ تیسرا فرد لایا جائے گا وہ ایک عورت ہوگی، وہ کہے گی فَتُعَلِّلُ بِخِدْمَتِ زَوْجِهَا، وہ کہے گی اے اللہ نماز اس لیے چھوڑی، میرا شوہر بڑا ظالم تھا، نمک چکھنے میں بھی غصہ ہو جاتا اور تمام چیزوں میں غصہ ہو جاتا، اس کی خدمت میں بھی ذرا سی کمی ہوتی غصہ ہو جاتا، میرے اوپر ظلم کرتا، فَلَا يُتِيهُنِي فُرْصَةً لِلصَّلَاةِ، تو وہ مجھے نماز کے لیے موقع نہیں دیتا تھا۔ اگر تمہیں نماز کے لیے موقع نہیں دیتا تو تمہیں کھانے کی فرصت کب ملتی، تمہیں کپڑے پہننے کی فرصت کب ملتی، تمہیں زیب و زینت اختیار کرنے کی فرصت کب ملتی، تمہیں شادی اور پارٹیوں میں شرکت کرنے کی فرصت کب ملتی۔ تُعَلِّلُ بِخِدْمَتِ زَوْجِهَا، آگے روایتوں میں ہے فَتُلْقَى فِي النَّارِ، اللہ کے یہاں گھسیٹ کر اس کو بھی جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ اس لیے آپ اگر روایتوں میں غور کریں، صحابہ کے دور میں غور کریں، تو ہم تو 1443 سال کے بعد کے نالائق ہیں، ہمیں نمازوں کا ہوش چھوڑیے، جماعت کا ہوش چھوڑیے، نمازوں کا بھی ہوش نہیں ہے، اور وہاں اگر جماعت میں منافقین کی بھی کو خوف ہوتا تھا، ڈر ہوتا تھا کہ نماز جماعت کی نہ چھوٹ جائے ورنہ پہچان لیے جائیں گے، وہ بھی آ کے جماعت میں شرکت کرتے تھے، انفرادی نماز پڑھنے سے بھی ڈرتے تھے۔ اور صحابہ کی زندگی دیکھیں، کندھے پہ لد کے لانے کے لائق جو مسجد میں ہوتا تھا وہ بھی لا کے کندھوں کے سہاروں سے مسجد میں لا کے بٹھا دیا جاتا تھا کہ جماعت سے نماز پڑھے۔ جماعت کی نماز کی اہمیت صرف بتا رہا ہوں، اور نماز کی اہمیت وہ تو اس سے کئی ہزار گنا اور زیادہ ہے کہ ضائع کرنا، قضا کرنا، اللہ ہی حفاظت فرمائے۔ اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم حقیقت میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تمام اولیاء رحمہ اللہ اجمعین کے صف میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، جنت میں داخلہ چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اطمینان و سکون، اور لازمی سی بات ہے ہم میں سے کوئی شخص، ایک بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم اطمینان بالکل مکمل سکون میں، کوئی بھی شخص نہیں۔ ہر ایک سے آپ پوچھیں گے تو کوئی نہ کوئی اس کے دل میں خلجان، کوئی نہ کوئی الجھن، کہیں نہ کہیں کی ٹینشن، کہیں نہ کہیں کی کوئی الجھن اس کے دل میں موجود ہو، کسی بھی لائن سے ہو، معاش کی لائن سے ہو، رشتے کی لائن سے ہو، اپنے گھریلو مسئلے کی لائن سے ہو۔ اللہ نے اگر سکون رکھا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ نے اپنی یاد میں رکھا ہے۔ اور بندہ دنیا کے تعویذ گنڈوں میں پھنسا ہے کہ فلاں صاحب کے پاس چلے جائیں تو تعویذ دے دیں میرے گھر کے مسئلے حل ہو جائیں، فلاں صاحب کے پاس چلے جائیں نقش و نگار لکھ دیں میرے گھر کے مسئلے حل ہو جائیں، ہرگز حل نہیں ہوں گے۔ ظاہر میں حل ہوتے ہوئے لگیں گے، باطن میں وہ فتنہ اور فساد آپسی انتشار لے کر آئیں۔ ابھی وقت ہی لگے گا کہ آپ کو حل ہو گیا، کیونکہ روایتوں میں ملتا ہے بندہ جس سے بھی عقیدہ بنائے گا اللہ اس کو دے کر آئے گا۔ پتھر سے آپ بنا لیں، پتھر سے بھی اللہ آپ کو دلائے گا، تو آپ کا عقیدہ، ہمارا آپ کا عقیدہ بگڑ جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو نماز کی پابندی کی، اور نماز کی پابندی کیا بلکہ نماز کو مکمل قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسا حق ہے وہ حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
4 منٹ پڑھ لوں ابھی رک جائیں.